نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی مرزا جو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا دجل اور بہت بڑا فتنہ ہے، عربی کے اندر جھوٹے شخص کو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو عربی کے ایک لفظ کے اندر مبالغے کے ساتھ دجال بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو حقیقی طور پر جو دجال نکلے گا اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ جھوٹ بولے گا، اسی لیے لفظ مبالغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. محمد علی مرزا صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اوپر بات کرتے ہوئے چند باتیں انہوں نے عوام کے سامنے رکھی. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عوام جو ہوتی ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، عوام تو جو ہے وہ ہاں میں ہاں کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عزیزان قدر، بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شخصیت پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فتح مکہ کے بعد اگر وہ مسلمان ہوئے تو وہ کاتبین وحی تھے، تو وہی کیا لکھ لی انہوں نے ہے، کیا وہی کا حصہ نازل ہوا ہے. کہنے لگا کہ محمد مرزا صاحب کہنے لگے کہ 99.99% جو ہے وہی تو اتر چکی تھی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1% وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل سے 1% کوئی وہی اتری ہوگی تو اتری ہوگی، ورنہ وہی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا ہے. یہاں پر ہم 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کا مطالعہ انتہائی ناقص. جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے کینہ اور بغض کے حوالے سے اتنا آگے نکل جاتا ہے نا، تو اس کی اچھائیاں بھی اس کو اچھائیاں نظر نہیں آتی، اور جب کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت چھا جاتی ہے تو اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی. یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے دل کے اندر کتنا بغض، کتنا کینہ، کتنا عناد ہے کہ ایک بندہ وہی لکھنے والا، اور اس کو کتنی جلدی انہوں نے جو ہے وہ ان کے سارے دلائل کو ڈسپروو کر دیا، ان کے سارے دلائل کو ٹھکانے لگا دیا کہ جی صرف جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کتنی وحی لکھی گئی ہے، 99.99%. بس صرف یہی تو وحی کا نزول ہوا ہے. جبکہ آپ اگر تحقیق کریں تو وحی کی اقسام 2 چیزوں پر مبنی ہے. یاد رکھیے گا، بہت بڑا علمی فقدان ہے محمد علی مرزا صاحب کے پاس. کیوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ وہی، جتنے بھی کاتبین وحی تھے سب قرآن لکھا کرتے تھے. اور بھائی میرے، کاتبین وحی جو تھے، جو کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین تھے، وہ صرف قرآن لکھنے پر معمور نہیں تھے بلکہ رسول اللہ کی سنت لکھنے پر بھی معمور تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے سیدنا ابو حمید السعدی اور اس قسم کے کئی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان سے پوری نمازوں کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی سنتوں کا، سینکڑوں سنتوں کا طریقہ ان سے ثابت ہوتا ہے. آپ جا کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ الاصابہ دیکھ لیں. آپ تو ترجمہ دیکھیں گے نا الاصابہ کا، جائیں ترجمہ ہی دیکھ لیں، عربی متن تو آپ کو آتی نہیں ہے. الاصابہ فی تمجید الصحابہ دیکھ لیں ابن حجر کی، کتنے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو لمبی چوڑی ایک بہت بڑی ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا. آپ جائیں پڑھ لیجئے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا الاستیعاب پڑھ لیجئے. آپ پڑھ لیجئے، جائیے امام ابن اسیر رحمہ اللہ کی اسد الغابہ پڑھ لیجئے، جائے وہاں دیکھیں. اور امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ دیکھ لیں. اسی طرح سے جو ہے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات الکبریٰ دیکھ لیں. وہاں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کتنے سارے صحابہ کرام جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر لکھا ہے معرفت الصحابہ کے نام سے. تو سارے وہ جو صحابہ کرام بعد میں مسلمان ہوئے وہ روایات کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، حدیثیں لکھنے کے حوالے سے. جو حدیث لکھی جا رہی تھی وہ آج ہم تک پہنچا ہے. تو کون کہتا ہے یہ بدبخت شخص اور کون اپنی جہالت کی یہ جو ہے وہ نوید سنا رہا ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان تھے اس وقت کوئی وحی نہیں لکھی گئی. میرے بھائی اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورہ مائدہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3. سورہ مائدہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ربا کی آیات سود کے حوالے سے سود کی تردید کے حوالے سے جو ہے وہ ربا کی آیات کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. اسی طرح سے غزوہ حنین کا قصہ اور فتح مکہ کے بعد کے جو بڑے بڑے معاملات تھے آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ توبہ پوری کی پوری جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی جو قرآن مجید کا 3.3% کا حصہ بنتا ہے. 3.3 اس کا جو ایک پورا حصہ بنتا ہے وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. اب آپ یہ دیکھیں فتح مکہ کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ 8واں سال 9واں سال اور 10واں سال اور 11ویں سال کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. یہ 2.5-3 سال کے عرصے کے اندر جو ہے یہ کتنی ساری احادیث روایت کی گئی ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کا جو پورا خطبہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا کہ ایک صحابی آئے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل آپ کے آخری خطبے کا ذکر ہے. حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ جتنا بھی خطبہ آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے یہ میرے لیے لکھوا لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکتبوا لی ابی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرا سارا خطبہ جو ہے ابو شاہ کے لیے سارا خطبہ لکھوا دیا جائے. پتہ چلا حدیثیں لکھی جا رہی تھی. یہ تو آپ کی کم فہمی ہے, یہ آپ کی کجی اور آپ کی عداوت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر. آپ لوگوں سے کہتے ہو فوراً آپ پنجابی میں یہ الفاظ بولتے ہو کہ جناب علی تسی نازبی تسی نازبی ہو تسی نازبی الٹی کرو تسی نازبی ہو. تو تسی کون ہو بھیا؟ اگر وہ نازبی ہو تسی کون ہو؟ اندازہ کرو. تسی رافضی ہو. رافضی کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی کی تعریف کرے. بھائی بات یہ کہ ہم اہل سنہ کے عقیدے پر ہیں. ہم جو ہے وہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. ان کی کاوش ان کے فضائل ان کے مناقب کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم ہر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, دیگر جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہوں, ہم سب کے مناقب کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ ماننے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ محمد مرزا صاحب نے بڑے دجل سے کام لیا ہے اور بڑے ہی کذاب ثابت ہوئے ہیں یہاں پر کہ اتنا بڑا بہتان لگا دیا قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 99.99% جو اتر چکا تھا, جبکہ یہ بات غلط ہے کہ 3.3% کا جو پورا حصہ سورہ توبہ کا جو ہے ایک بہت بڑے پارے پر مشتمل ہے وہ سارا فتح مکہ کے بعد اترتا ہے. سورہ مائدہ فتح مکہ کے بعد کس کا کئی حصہ نازل ہوا فتح مکہ کے بعد, اور ربا کے احکامات سود کے احکامات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے, اور سورہ بقرہ کی ایک آدھی آیت وہ بھی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں طالب علموں, بات یہ ہے کہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہوتا, بندہ جھوٹ بول دیتا. پھر اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ صحابہ اکرام قرآن کے علاوہ حدیث کو بھی لکھا کرتے تھے. بڑے بڑے کاتبین صحابہ تھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بھی لکھا کرتے تھے. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے وہ کاتبین موجود تھے. اور نبی علیہ السلام کے تقریباً 60 کے قریب کاتبین تھے جو نبی علیہ السلام کے خطوط کو لکھا کرتے تھے, باہر سے آنے والے خطوط کا ترجمہ کیا کرتے تھے, نبی علیہ السلام کو ترجمہ کر کے سناتے تھے, نبی علیہ السلام کے احکامات سناتے تھے. لہٰذا یہ بات کم علمی کے اوپر یا پھر جہل کے اوپر یا پھر خیانت کے اوپر مبنی ہے. جو شخص کذاب ہوتا ہے اس کی عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کذاب لوگوں کو ہدایت دے اور ان کذاب لوگوں کے مکر اور شر سے امت کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.